1977 میں جب میں اسلام آباد میں نوکری کرتا تھا سینٹ سیکریٹریٹ میں، پاکستان کی سینٹ میں ایز انٹرپریٹر، اس وقت میری ڈیوٹی تھی کہ جو سینٹ میں تقاریر ہوا کرتی تھیں اردو زبان میں، ان کا سائملٹینیس انگلش میں ترجمہ کرنا، اور جو تقاریر انگریزی میں ہوتی تھی ان کا سائملٹینیس اردو میں ترجمہ کرنا، تاکہ جو ممبران انگریزی نہیں جانتے یا اردو نہیں جانتے وہ اپنے ایئر فون کی مدد سے وہ تقاریر کا ترجمہ سن سکیں۔ تو نوکری اچھی تھی، تنخواہ کوئی اتنی زیادہ تو نہیں تھی، 16واں اسکیل کی نوکری تھی جس کا 17ویں میں بدلنے کے امکانات چل رہے تھے۔ میری تنخواہ کل ملا کے ہوگی کوئی 600 کے لگ بھگ اس زمانے میں، 1973 میں۔ تو البتہ مجھے اسلام آباد سے اب دل میرا اکتا گیا تھا، بھر گیا تھا کہ اسلام آباد جو ہے وہ کوئی شہر نہیں ہے، وہ ایک اس زمانے میں، اب شہر بن گیا ہے، اس زمانے میں وہ ایک کالونی لائف تھی۔ ایک خوبصورت پہاڑ ہیں، سڑکیں ہیں کھلی کھلی، وسیع عریض لانز ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے دفاتر۔ تو مجھے کوئی اتنا مزہ نہیں آتا تھا اسلام آباد میں رہنے کا، حالانکہ وہاں میں 5 سال سے رہ رہا تھا۔ تو دوسرا وہ ہے کہ میرے وطن ملتان سے وہ بڑا دور تھا، پہلے لاہور آنا پڑتا جو تقریباً 300 کلومیٹر دور تھا، اور پھر لاہور سے ملتان جو 350 کلومیٹر دور تھا۔ تو اس طرح بڑا فاصلہ بن جاتا تھا اسلام آباد سے ملتان آنا جانا، کسی وقت ایمرجنسی ہوتی تو میری خواہش تھی کہ میری کسی طرح میں اسلام آباد سے میری جان چھوٹ جائے اور میں اپنے وطن ملتان کے قریب کہیں نوکری کروں۔ تو اس کا چانس مجھے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا۔ 1977 کے اواخر میں کچھ پوسٹس ایڈورٹائز ہوئیں لاہور میں، سیکشن افسر کی پوسٹیں تھیں، یعنی پنجاب سول سیکریٹریٹ، جس کو PSS یا اب اس کو پنجاب مینجمنٹ سروس کہتے ہیں، اس کی پوسٹیں ایڈورٹائز ہوئیں۔ تو میں نے 15 پوسٹیں تھیں، تو میں نے بھی اپلائی کر دیا ان 15 پوسٹوں کے لیے۔ تو ان 15 پوسٹوں کے لیے کچھ تقریباً 400 طالب علموں نے تحریری ٹیسٹ دیا، جن میں میرا ایک دوست جس نے مجھے یہ بتایا تھا، وہ بھی سینٹ سیکریٹریٹ میں کام کرتا تھا، ندیم احمد فاروقی میرا دوست تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ یار اخبار میں اس طرح اشتہار آیا ہوا ہے، میں بھی اپلائی کرنے لگا ہوں، تم بھی اپلائی کر دو۔ تو میں نے بھی اپلائی کر دیا، اور ہم نے جناب لاہور آئے تو کچھ 400-450 کے قریب طالب علم تھے، انہوں نے امتحان دیا، اور تحریری امتحان میں پوسٹیں 15 تھیں، اور تحریری امتحان میں کوئی 12-13 لوگ پاس ہوئے۔ سخت امتحان تھا۔ اچھا، وہ 12-13 لوگ یا 20 لوگ ہوں گے، بہرحال تھوڑے سے کامیاب ہوئے۔ پھر 1-2 ماہ بعد یا 3 ماہ بعد ان کا انٹرویو ہوا۔ انٹرویو میں سے 15 پوسٹوں کے اگینسٹ 10 انہوں نے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کیے، جن میں میرا نمبر 6 تھا۔ تو پھر لہٰذا جب مجھے اپنی کامیابی کی اطلاع ملی اخبار کے ذریعے، تو میں بے پناہ خوش ہوا کہ ایک تو یہ اسکیل 17 کی پوسٹ تھی، یعنی گزٹڈ آفیسر کلاس 1، اور 16 جو تھی وہ گزٹڈ آفیسر کلاس 2 تھی، اور 17 جو ہے وہ گزٹڈ آفیسر کلاس 1۔ تو اور اسکیل بھی بڑا تھا، 17واں اسکیل تھا، اور تنخواہ میں
تقریباً 300 کے قریب اضافہ ہو رہا تھا، 600 سے وہ 900 بن رہی تھی۔ لہٰذا میں بہت خوش ہوا اور ہم نے فوری طور پر، میں نے اور میری بیوی نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر لاہور چلے جائیں گے، کہ جو ہمارے وطن ملتان کے قریب ہے اور ہمارے پنجاب کا دارالحکومت بھی ہے۔ لاہور بڑا تاریخی شہر بھی ہے، بہت خوبصورت بھی ہے۔ لاہور میں ان دنوں میرے چچا جان رہتے تھے مال روڈ کے اوپر، جہاں انارکلی پرانی اور نئی انارکلی کا سنگم ہے، یہاں ٹولنٹن مارکیٹ ہوا کرتی تھی۔ تو یہیں نئی اور پرانی انارکلی کا جو چوک ہے اس کو چوک انارکلی کہتے ہیں۔ تو اس چوک کے بالکل ساتھ ایک بلڈنگ تھی، الفریڈ بلڈنگ، جو آج بھی قائم ہے۔ 1800 کی بنی ہوئی وہ پرانی بلڈنگ تھی، 3 منزلہ، لیکن وہ 3 منزلہ آج کے 10 منزلوں کے برابر ہیں۔ تو وہ بڑی اونچی لمبی چوڑی بلڈنگ تھی۔ تو اس میں میرے چچا جان کرائے پر رہتے تھے، جو بعد میں میرے سسر بھی بنے، اور شمیم کے والد صاحب، یعنی شمیم کے والدین، میری بیوی کے والدین وہاں الفریڈ بلڈنگ میں رہتے تھے۔ تو یہ بھی ایک گنا تسلی کا باعث تھا کہ ہم اپنوں کے پاس جا کے رہیں گے، میں اپنی سسرال میں رہوں گا، شمیم اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے گی۔ ہمارے 2 بچے، عاصم اس وقت 3 سال کا تھا، ہونے والا تھا 3 سال کا، اور منزہ 2 سال کی ہونے والی تھی، ہمارے 2 ہی بچے تھے۔ تو 31 مئی 1978 کو ہم اسلام آباد سے لاہور آ گئے، اور اگلے دن 1 جون 1978 کو میں نے پنجاب سول سیکریٹریٹ، جو کہ ہمارے گھر سے بمشکل ہی 300-400 میٹر ہوگا، یا میگزیمم آپ لگا لیں آدھا کلومیٹر ہوگا، جہاں بڑی آسانی سے پیدل آیا جا سکتا تھا، تو پنجاب سول سیکریٹریٹ میں نے جا کر اپنی حاضری دے دی بطور سیکشن آفیسر۔ اس کے بعد ہماری جناب، ہم 10 لڑکے تھے، 10 میں سے 2 تو فی الفور ہی نوکری چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ان کی فیڈرل گورنمنٹ میں سینٹرل سپیریئر سروسز میں سلیکشن ہو گئی تھی۔ ہم 8 رہ گئے، 8 نے جوائن کر لیا۔ تو کوئی تقریباً 10-15 دن بعد ہماری ٹریننگ شروع ہو گئی، جو پری سروس ٹریننگ کہلاتی ہے، 4 مہینے کی، 16 ہفتے کی ٹریننگ تھی۔ تو ان 16 ہفتے کی ٹریننگ کے دوران ہم 8 لڑکوں کو اور کچھ دوسری سروس، اس کے انکم ٹیکس سروس کے بھی کچھ لوگ تھے، 5، تو ہم 13 لوگوں کو وہ لے کر ٹریننگ انہوں نے شروع کی لاہور میں ہی۔ اور ان سروس ٹریننگ کے دوران وہ ہمیں مختلف شہروں میں بھی لے گئے، جن میں کراچی، پشاور اور ناران، کالام، مری، یعنی ہمیں انہوں نے سیریں بھی کرائیں مختلف تفریحی مقامات کی، خوبصورت تفریحی مقامات کی، اور بڑے شہروں میں جا کر ان کے بڑے اداروں میں، بڑے دفاتر کی میں ورکنگ بھی سمجھائی، یعنی ایک بڑی اچھی ٹریننگ تھی۔ وہاں لیکچرز ہوتے تھے، تو کھانا شانا بھی گورنمنٹ کے ذمے، رہائش بھی گورنمنٹ کے ذمے، ہماری رہائش کے بہترین انتظامات ہوتے تھے، اور کھانے پینے کے بھی بہترین انتظامات۔ تو وہ 4 مہینے کا عرصہ ہم نے، بڑا خوبصورت زندگی کا وہ دور تھا، جس میں زیادہ تر تفریحات میں ہی ہم مشغول رہے۔ انہی میں ہمارے جو 8 کلی، ہمارا انکم ٹیکس والوں سے کوئی زیادہ یعنی رابطہ نہیں رہتا تھا، وہ تھے تو ہمارے کلیگ ہمارے ساتھ ہی کلاس میں بیٹھتے تھے، ٹریننگ بھی ایک ہی جیسی تھی، لیکن وہ الگ گروپ بنا کے بیٹھتے، ہم 8 سیکشن افسر الگ گروپ بنا کے بیٹھتے۔ انہی میں ایک لڑکا تھا تحسین انور علی شاہ، تو وہ بڑا شوخ و شنگ، اچھا ان میں میرے خیال میں واحد آدمی تھا جو شادی شدہ تھا، باقی کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، نوجوان لڑکے تھے سارے۔
تو تحسین انور علی شاہ بھی ہمارا تھا، گجرانوالہ کے رہنے والا، تو وہ ہمارے ٹریننگ بڑا شوق و شنگ لڑکا تھا، ہر وقت شرارتیں اور پوری گروپ کی وہ جان تھا، لطائف چھوڑنا، حرکتیں کرنا، جس طرح کے عام طور پر مسخرے ہوتے ہیں کسی کسی گروپ میں، لیکن وہ بہت بڑا افسر تھا، تو اس وجہ سے وہ یعنی اس کی شرارتوں میں بھی ایک وقار اور ایک ٹھہراؤ پایا جاتا تھا، اور ہم سب بڑا لطف لیتے تھے اس کی شرارتوں سے۔ تو وہ سارا دن ہمارے جو ٹیوٹر تھے ان کو بھی اور ہمیں بھی ہنساتا اور کھلاتا رہتا۔ تو ایک بار وہ ہمیں ٹریننگ پر لے کر گئے کالام، وادی سوات میں۔ کالام ایک دور دراز کی جگہ ہے جہاں یعنی جانے کی اس زمانے میں بھی پتھریلی کچی سڑکیں ہوتی تھی، ہم جیپوں پر وہاں گئے۔ اب تو خیر وہاں پکی سڑک بن چکی ہے کالام تک گزشتہ 10-15 سال میں، لیکن یہ میں بات کر رہا ہوں 42 سال پہلے کی، یعنی 1978 کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت وہاں کوئی پکی سڑک نہیں تھی اور کچی سڑک پر جیپوں پر جایا جاتا تھا۔ تو راستے بھر شرارتیں ہوتی رہیں، ساتھ ساتھ دریائے سوات بہتا ہے، اور بلکہ دریائے سندھ اور سوات مل کر بہتے ہیں۔ تو کالام سے جو دریائے سوات آ رہا ہے، ہمارا قیام اس کے بالکل کالام میں اس کے قریب ہوا۔ اچھا نہیں، یہ ناران کی بات ہے، سوری، ناران کی بات ہے۔ ہم ناران جا رہے تھے، یعنی وادی کاغان میں، بعد میں ہم کالام بھی گئے۔ تو یہ واقعہ جو میں سنا رہا ہوں یہ ناران کا ہے۔ تو اس دن وہ لڑکا صبح صبح جب ہم اٹھے اور اپنا ہم نے ایک پہاڑ کراس کر کے جھیل سیف الملوک جانا تھا جیپوں پر، وہاں صرف جیپیں چل سکتی تھیں، یعنی وہ جو 4 ویل ڈرائیو والی جیپیں ہوتی ہیں، عام جیپوں کا بس نہیں تھا وہاں، نہ کاریں جا سکتی تھیں۔ تو ہم نے جب جھیل سیف الملوک جانا تھا تو وہ لڑکا کچھ بجھا سا تھا، یعنی اس کی طبیعت میں پشمردگی تھی، اور جو ہمارے لیے اچنبھے کا باعث تھی۔ ناشتے کے دوران وہ جو شرارتیں کیا کرتا تھا وہ بھی اس کی بند تھیں، اور وہ چپ تھا۔ تو سب اس سے پوچھتے رہے کہ آج تمہاری طبیعت ٹھیک ہے، طبیعت میں کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ ہمارے پاس وہ فرسٹ ایڈ باکس تو ہمارے ٹیوٹر لے کر گئے تھے ساتھ ہی، تو ہر قسم کی دوائیاں تھیں، لیکن اس کی طبیعت میں کوئی خرابی نہیں تھی، بس دل مرجھایا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم جیپوں پر سوار ہو کر جھیل سیف الملوک چلے گئے، جو کہ بڑا، اگرچہ وہ کل 7 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، لیکن وہ 7 کلومیٹر تقریباً 2 گھنٹے میں جیپ نے طے کیا۔ وہاں پہنچے، جھیل کی سیر کی، پھر وہاں 2-3 گھنٹے فوٹوگرافی اور جھیل کی سیر کے بعد ہم پھر واپس آئے۔ پھر 2 گھنٹے کا سفر کر کے شام کو جب ہم واپس آئے تو ناران میں جو تھانے دار تھا وہ ہمیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جی مانسہرہ کے ڈپٹی کمشنر کا ٹیلی فون آیا ہے کہ تحسین انور شاہ صاحب کے والد جو ہیں وہ آج صبح فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس دن تحسین کی مرجھائی ہوئی طبیعت اور پشمردگی، عزم ہلال کا جو باعث تھا وہ اس کے والد کی وفات تھی۔ اس زمانے میں نہ ٹیلی فون تھے، نہ ہی کوئی اور ذرائع تھے کہ فوری طور پر، اور یہ ہم مانسہرہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور پہاڑی علاقوں میں تھے جہاں ٹیلی فون کا نظام نہیں تھا۔ بس دن میں 1-2 بسیں یا اسپیشل جیپیں یا اسپیشل کاریں آیا کرتی تھی ناران تک۔ جیپیں، کاروں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، وہ جیپیں یا بسیں بڑی۔ تو یہ بھی میری زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ جب آدمی پر کوئی سانحہ گزر جائے تو اس کا دل جو ہے اس دن وہ بجھ جاتا ہے، خواہ اسے اس کا پتہ ہو یا نہ ہو۔ میرے آنکھوں کے سامنے ہر وقت اس کی تصویر گھومتی رہتی ہے۔
تحسین انور علی شاہ کی کہ وہ کس طرح اس دن بجھا ہوا تھا. بعد میں وہ CSS کر کے SP بن گیا, پھر DIG بن گیا, پھر وہ ایڈیشنل IG پنجاب کے عہدے سے ریٹائر ہوا. تحسین انور علی شاہ. یہ جناب ایک واقعہ تھا.